حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے۔ آپ پر کتاب توریت نازل ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں کے ساتھ جناب ابراہیم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا ظہور حضرت ابراہیم سے 500 سال بعد ہوا۔ آپ نے 240 سال عمر پائی۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو مصر سے اٹھ کر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ مصر میں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک فرعون جس کا نام رامیس دوم تھا، جو نہایت خودسر اور مغرور شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک وہ جو کہ مظلوم قسم کے لوگ تھے اور حضرت موسیٰ اور اسرائیل کا تعلق ان سے تھا۔ دوسرے وہ جو فرعونی تھے اور ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور فرعون کا تعلق اس سے تھا۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے درمیان بھیجا کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ اسی دوران فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے آگ کے شعلے اٹھے ہیں جو مصر کی طرف آئے، اور ان لوگوں کے جو ظلم کیا کرتے ہیں ان کے گھر، محلوں کو اور باغات جلا کر راکھ کر دیے۔ فرعون انتہائی وحشت زدہ ہو کر نیند سے اٹھا۔ اس نے جادوگروں، تعبیر کو، دانشوروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوں لگتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ یعنی لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں فرعون تمہارا تخت و تاج الٹ جائے گا۔ فرعون نے یہ سننے کے بعد سب کو حکم دیا کہ جس کسی کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، اور بیٹی ہو تو کنیزی کے لیے زندہ رکھو۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا تھا۔ چھپ چھپ کر حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب ان کی والدہ نے الہام الہی کے مطابق ارادہ کیا کہ اپنے ننھے سے بچے کو دریا میں ڈالیں۔ انہوں نے ایک صندوق لیا اور اس میں حضرت موسیٰ کو رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ مادر موسیٰ انتہائی غمگین تھی، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے تھی کہ اللہ نے فرمایا، تم مت ڈرو اور غم نہ کھاؤ، ہم موسیٰ تمہیں پلٹا دیں گے۔ اب فرعون محل میں تھا اور اس کی بیوی کہ جس کا نام آسیہ، وہ بھی محل میں موجود تھی۔ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جو لاعلاج مرض میں مبتلا تھی۔ جاسوس نے بتایا تھا کہ اس محل میں اس دریا کے اندر سے ایک شخص قدم رکھے گا، اگر اس کا آب دہن بیمار لڑکی کو لگائیں گے تو وہ شفا یاب ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے ایک صندوقچہ دیکھا جس میں ایک بچہ تھا۔ وہ اس کو محل میں لے کر آئے اور اپنی بچی پر آب دہن لگایا اور وہ شفا یاب ہو گئی۔ اب وہ بچہ محل میں رہنے لگا تھا۔ اس کے لیے دائی کی تلاش کی جا رہی تھی۔ وہ بچہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ جب مادر موسیٰ آئیں اور انہوں نے ان کو دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ نے فوراً سے دودھ پی لیا۔ تبھی آسیہ نے کہا کہ آپ ہی اس کو دودھ پلائیں گی اور اس کی پرورش کریں گی، یعنی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اس بچے کو موسیٰ نام دیا گیا۔ فرعون کو بتایا گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری سلطنت کو اکھاڑ پھینک دے گا۔ فرعون نے بہت چاہا کہ اس کو قتل کرا دوں، لیکن آسیہ بار بار روکتی رہتی کہ اس نے ہماری بیٹی کو لاعلاج مرض سے شفا یاب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ جب بالغ ہو گئے تو مصر شہر میں لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعونی قبیلے سے تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے مدد مانگی۔ آپ مظلوم کی مدد کو آگے بڑھے اور فرعونی کے سینے پر مکہ مارا۔ وہ زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ نے اللہ سے معافی مانگی۔ یہ قتل کوئی عام قتل نہ تھا، ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ فرعون نے اس قتل کی وجہ سے آپ کو پھانسی کا حکم دیا۔ یہ خبر سن کر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مدین چلے جائیں گے۔ مصر اور مدین کا درمیانی سفر 8 دن میں طے کیا۔ آپ نے وہاں 2 لڑکیوں کی پانی بھرنے میں مدد کی۔ آپ نے وہ پتھر اٹھایا جو 40 بندے اٹھاتے تھے۔ لڑکیاں یہ دیکھ کر اپنے باپ کے پاس گئیں۔
باپ حضرت شعیب تھے۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو گھر میں دعوت دی اور پھر اپنی بیٹی سفینہ کی شادی حضرت موسیٰ سے کرا دی۔ آپ وہاں 10 سال تک رہے اور حضرت شعیب کی بکریاں چڑھاتے تھے۔ 10 سال کے بعد آپ نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شعیب کے پاس گزشتہ انبیاء کے بہت سے عصا موجود تھے جو انہوں نے ایک مقام پر محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ اس کمرے میں گئے تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا عصا جناب موسیٰ کی طرف اچھلا۔ آپ نے وہ عصا لیا اور مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے اسی راستے میں کوہ طور پر اللہ سے پہلی دفعہ بات کی تھی اور اللہ نے آپ کو 2 معجزے بھی دیے تھے کہ وہ عصا جو آپ نے لیا تھا اس کو زمین پر پھینکنے سے وہ سانپ بن جاتا، اور دوسرا معجزہ یہ کہ جب آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو وہ سفید اور چمکتا ہوا نکلتا۔ اسی وقت آپ کو وحی ہوئی کہ آپ فرعون کو دعوت توحید دینے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ مصر پہنچے اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کو دعوت اسلام دینے گئے۔ فرعون نہیں مانا۔ اس دوران بہت کچھ واقعات پیش آئے اور فرعون بہت سے بلاؤں میں گرفتار بھی ہوا، جیسے دریائے نیل کا خون میں تبدیل ہو جانا، ٹڈیوں کا فصل خراب کر دینا، مینڈک زیادہ ہو جانا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ آپ رات کے اندھیرے میں ساتھیوں کے ساتھ مصر سے نکل گئے۔ سفر طے کرتے ہوئے دریا پر پہنچے، اتنے میں پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو موت کے سوا کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے اپنا عصا دریا پر مارا تو اس کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل دریا میں بنے والے راستے پر روانہ ہوئے اور سلامتی کے ساتھ دوسری طرف جا پہنچے۔ اتنے میں فرعون وہاں پہنچا اور اپنی فوج سے کہنے لگا، یہ دریا میں نے 2 حصوں میں کیا ہے۔ جب فرعونی لشکر پورے کا پورا دریا کے بنے ہوئے راستے پر آ گیا تو حکم خدا سے پانی آپس میں مل گیا اور وہ سب موت کی گھاٹ اتر گئے۔ دریا کی دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرعون اور فرعونیوں سے نجات پا لی اور ان کی زندگیوں میں باہر